ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى سبحانه في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. میں ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں آج سورہ کافرون کی تفسیر اور اس کے مضامین لے کر حاضر ہوا ہوں. اس سے قبل جو میری گفتگو ہوئی تھی سورہ ناس اور سورہ فلق کے حوالے سے ہوئی تھی، اور وہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی کہ پروردگار عالم نے سورہ ناس اور سورہ فلق کے ذریعے سے کیا پیغام دیا ہے، اور کیا چیز پیغمبر اکرم اور دیگر ائمہ علیہم السلام نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. آئیے ہم آج سورہ کافرون شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں، جس کی میں آپ کو تفسیر بیان کر رہا ہوں محترم ناظرین، تفسیر نور الثقلین کی یہ آخری جلد یعنی جلد نمبر 9 ہے اور پیج نمبر 402 ہے، 402 نمبر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں اپنے نبی کو ایک پروگرام دیا ہے کہ آپ ان لوگوں سے صاف صاف بات کہہ دیں کہ تمہاری راہیں الگ ہیں، ہماری راہیں الگ ہیں، تمہاری راہیں ہماری راہوں سے جدا جدا ہیں. یہ بات عالم اسلام کے لیے نمونہ عمل ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے بارے میں دشمن کے ساتھ کسی حالت میں کوئی مصالحت نہ کریں. اس کی فضیلت تلاوت کی میں پہلے بیان کر دوں کہ کتاب ثواب الاعمال میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس نے فریضہ نماز میں سورہ کافرون اور سورہ توحید کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اسے اس کے والدین اور اسے اس کی اولاد کو بخش دے گا، چاہے وہ شقی کیوں نہ ہوں، یعنی گنہگار، اور شقی یعنی سخت دل ظالم کیوں نہ ہو، بخش دے گا. اس کا نام اشقیاء کے رجسٹر سے مٹا دیا جاتا ہے، ظالمین کے رجسٹر سے، اور سعداء کے دفتر میں یعنی جو نیک ہیں ان کے دفتر میں، ان کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے. جب تک وہ زندہ رہے گا تو سعادت کے ساتھ رہے گا، جب اس پر موت آئے گی تو شہید مرے گا، جب قیامت کے دن مبعوث ہوگا تو شہید مبعوث ہوگا. مجمع البیان میں ایک روایت ہے، جو شخص سورہ کافرون کو پڑھے گا تو ایسا ہے جیسے اس نے 1/4 قرآن پڑھا ہے، یعنی 1/4 قرآن پڑھا ہے. سرکش شیاطین اس سے دور رہیں گے اور وہ شرک سے پاک ہو جائے گا، اور قیامت کے روز ہر قسم کے خوف سے امان میں رہے گا. کون انسان نہیں چاہتا کہ وہ قیامت کے روز خوف سے امان میں رہے؟ ہر انسان چاہتا ہے. تو جب چاہتے ہیں تو پھر سورہ کافرون کی تلاوت کریں. خبیر بن مطعم سے روایت ہے، رسول اکرم نے مجھے فرمایا، اے جبیر ابن مطعم کہتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اے جبیر، جب تو سفر پر نکلے تو تو اپنے ساتھیوں سے ہر طرح نمایاں محسوس ہو، اور زاد راہ کے اعتبار سے بھی تو ان پر بھاری ہو جائے. کیا تو اس عمل کو پسند کرے گا؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، میں ایسا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، ان 5 سوروں کو پڑھتے رہا کرو: سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ توحید، سورہ فلق اور سورہ ناس. ان تمام سوروں کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا. جبیر کہتے ہیں، میں نے پیغمبر اکرم کے فرمان پر عمل کیا تو کثیر المال ہو گیا، حالانکہ
میری حالت مالی اعتبار سے اچھی نہ تھی۔ کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا مجھے ایک تعلیم کیجئے، جب میں سونے لگوں تو اسے پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا جب تو بستر پہ جائے تو سورہ کافرون کو پڑھ، اس کے بعد سو جا، کیونکہ اس سورے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے، یعنی تو شرک سے بچا رہے گا۔ اب ناظرین اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کر دوں۔ ترجمہ ہے، کہہ دو اے کافروں جن کی تم لوگ پوجا کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، اور نہ ہی میں ان کی عبادت کروں گا جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ شان نزول، شیخ الطائفہ امالی شیخ الطائفہ میں روایت ہے کہ یہ سورہ مشرکین کے گروہ کے بارے میں نازل ہوا۔ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، حارث بن قیس اور امیہ بن خلف وغیرہ نے آپ سے یہ کہا تھا، اے محمد آپ ہمارے دین کی پیروی کریں اور ہم بھی آپ کے دین کی پیروی کر لیتے ہیں۔ ہم تمہیں اپنے تمام امتیازات میں شریک کر لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور دوسرے سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اگر تمہارا دین بہتر ہے تو ہم اس میں شریک ہو جائیں گے، اسی طرح ہم اس سے اپنا حصہ لے لیں گے، اور اگر ہمارا دین بہتر ہے تو آپ ہمارے دین میں شریک ہو جائیں اور آپ اس میں سے حصہ لے لیں گے۔ تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا کہ چونکہ پیغمبر اکرم کوئی کلام بغیر مرضی پروردگار کے کرتے ہی نہیں ہیں، بغیر وحی الہی کے پیغمبر کوئی کلام نہیں کرتے ہیں، وحی الہی آتی ہے جبھی وہ کلام کرتے ہیں۔ لہٰذا اب چونکہ بہت بڑی بات تھی، اس وجہ سے پیغمبر خاموش رہے۔ پیغمبر تو چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، پیغمبر خاموش رہتے ہیں جب تک کہ وحی پروردگار نہ آئے۔ وحی آئی تو آپ نے فرمایا، تو آپ نے کفار کی بھری مجلس میں پہنچ کر انہیں یہ آیت سنا دی، جسے سنتے ہی کفار غصے سے تلملا اٹھے، پھر وہ آپ کے پہلے سے زیادہ درپے ایذا ہو گئے، یعنی اور زیادہ وہ دشمنی میں آپ کے بڑھ گئے اور وہ آپ کو اور زیادہ تکلیف پہنچانا چاہ رہے تھے۔ وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کفار نے اپنا نظریہ تکرار سے پیش کیا تھا، لہٰذا ان کے جواب میں بھی تکرار نازل ہوئی، یعنی جو اس سورے میں تکرار ہے 2 مرتبہ، تکرار کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو نظریہ پیش کیا تھا پیغمبر کے سامنے وہ بھی تکرارن نظریہ تھا، نظریہ تکرار تھا، یعنی اس میں تکرار کیا تھا، 2-3 مرتبہ دہرایا تھا، تو پروردگار عالم نے بھی اسی کے اعتبار سے جواب دیا، لہذا ان کے جواب میں بھی تکرار نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کفار کے انکار شدید کے جواب میں تاکید مزید کے لیے کیا گیا ہے تاکہ انہیں اپنی غلط فہمی کا احساس ہو جائے۔ تو محترم ناظرین، یہ سورہ کافرون کی تفسیر اور اس کا ترجمہ تھا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے سورے کے ساتھ اس کے فوائد و فضائل اور اس کی تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔